نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج مسائل رمضان کورس کا 5واں دن ہے اور سبق نمبر 5 کا یہ پہلا حصہ ہے۔ آج کی سبق میں ان امور کا تذکرہ کیا جائے گا جن کی وجہ سے روزہ میں کوئی فرق نہیں آتا، اور ان کے ضمن میں بعض ایسے امور بھی ذکر ہوں گے جن کی وجہ سے روزہ صرف مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس باب میں تقریباً ٹوٹل 39 مسائل ہیں جن کو میں 2 کلپوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ دار بھول کر کچھ کھائے پیے یا بھول کر جماع کرے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، اگرچہ وہ پیٹ بھر کر کھائے اور اگرچہ دن میں کئی دفعہ کھائے۔ اس کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار کو کھاتی پیتی ہوئی دیکھا گیا تو اس کو یاد دلانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ روزہ دار کمزور ہے اور روزہ رکھنے سے اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہو تو ایسی صورت میں اس کو یاد نہیں دلایا جائے گا، اور اگر وہ طاقتور ہے اور روزہ رکھنے سے اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو ایسے روزہ دار کو یاد دلانا واجب ہے، اور اگر کسی نے یاد نہیں دلایا تو وہ گناہگار ہوگا اور اس نے مکروہ تحریمی کا ارتکاب کیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزہ دار کی حلق میں مچھر مکھی چلی گئی یا دھواں اور گرد و غبار چلا گیا تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، البتہ اگر وہ قصدن ایسا کرے، یعنی قصدن جو ہے دھواں یا گرد و غبار اندر لے جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثلا اس نے اگربتی جلائی اور اگربتی کا جو دھواں ہے وہ اندر لے گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دانتوں میں گوشت کا ریشہ اٹکا ہوا ہو یا چالیا کا کوئی ٹکڑا یا روٹی کا کوئی ٹکڑا دانتوں کے اندر اٹکا ہوا تھا اور پھر اس نے خلال کی ذریعے یا زبان کی ذریعے اس کو نکالا تو اور اس کو نگل لیا تو اس میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر روزہ دار نے منہ سے باہر نکال کر پھر منہ کے اندر یعنی اس نے ڈال دیا اور وہ حلق سے نیچے نگل لیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ ٹکڑا کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس نے منہ سے باہر نہیں نکالا بلکہ اندر ہی اندر وہ حلق سے نیچے چلا گیا یا وہ نگل لیا اس کو، تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر وہ چنے سے چھوٹا تھا، وہ ٹکڑا چھوٹا تھا تو اس صورت میں روزے میں کوئی فرق نہیں آیا، اور اگر وہ چنے کے برابر تھا یا چنے سے بڑا تھا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا کفارہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کسی روزہ دار نے ایسی چیز کھائی سحری کے وقت کہ اس کے اندر ذائقہ بھی تھا اور ساتھ رنگ بھی تھا، مثلا کسی روزہ دار نے پان کھایا اور پان کھانے کے بعد صبح صادق سے پہلے اس نے خوب کلی کی اور غرغرہ کیا، لیکن تو کے اندر جو سرخی ہے وہ ابھی تک باقی ہے اور اس نے روزہ شروع کیا تو اسی بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا جب اس کا ذائقہ منہ میں نہ ہو۔ 5واں مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں تھوک نگلنے سے، بلغم نگلنے سے، ناک سڑکنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر ہو۔ 6واں مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت کے بغیر زبان کی سر سے کوئی چیز چکنا اور اس کو تھوک دینا یہ مکروہ تنزیہی ہے، البتہ اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر زبان کی سر سے کسی چیز کو چکنا اور تھوک دینا یہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ مثلا کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ بد مزاج ہو اور وہ غصہ کرنے والا ہو، اور عورت اس بات سے ڈرتی ہو کہ سالن میں اگر مرچ یا نمک وغیرہ کم زیادہ ہوا تو شوہر جو ہے افطاری کے وقت غصہ کرے گا، تو ایسی عورت کے لیے زبان کی سر سے سالن چکنا اور پھر اس کو تھوک دینا یہ مکروہ بھی نہیں ہے اور جائز ہیں، البتہ اگر سالن کی کچھ ذرات حلق سے نیچے چلے گئی تو پھر عورت کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ 7واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ چھوٹا ہے اور وہ کسی چیز کو کھانے کو چبائے بغیر نہیں کھا سکتا اور کوئی ماں جو ہے زبان سے کوئی چیز چبا کر اس کو دیتی ہو تو اس میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر بچے کے لیے خوراک کا کوئی اور طریقہ نہ ہو اور روزے کی حالت میں ضرورت ہو تو پھر کوئی عورت جو ہے وہ کسی چیز کو چبا کر منہ سے نکال کر بچے کو کھلا سکتی ہے اور اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، اور اگر کوئی ذرات وغیرہ وہ نیچے چلے گئے حلق سے تو پھر اس کا بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، اکثر حضرات کا یہی فتویٰ ہے، چاہے وہ انجیکشن آئی ایم ہو یا آئی وی ہو۔ آئی وی کا مطلب یہ ہے کہ وہ انجیکشن
رگ میں لگایا جائے۔ آئی ایم کا مطلب یہ ہے کہ وہ گوشت میں ہو یا جو ہے وہ گوشت کے علاوہ چمڑے وغیرہ میں ہو، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، یہ بالکل یعنی جائز ہے۔ اور اسی کے ضمن میں ایک فتویٰ یہ بھی جامعہ علوم کراچی کا فتویٰ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں شوگر کے لیے انسولین انجیکشن لگوانے کی بھی شرعاً اجازت ہے اگر ضرورت ہو۔ ہاں، ضرورت کے بغیر اس سے اجتناب کرے، لیکن اگر کسی مریض کو ضرورت ہے تو پھر انسولین انجیکشن بھی وہ لگوا سکتا ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ نواں مسئلہ یہ ہے کہ کسی مریض کو گلوکوز یعنی ڈرپ چڑھانے سے روزے میں فرق نہیں آتا، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کسی مریض کو ضرورت نہ ہو اور بغیر ضرورت کی طاقت کا اس کو ڈرپ چڑھایا گیا یا پیاس بجھانے کے لیے کوئی ڈرپ چڑھایا گیا تو اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، اور اگر کسی مریض کو ضرورت ہے تو پھر اس کو ہر قسم کی ڈرپ اور گلوکوز چڑھانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور اسی ضمن میں علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی مریض کو خون چڑھانے کی ضرورت ہے تو اس کو خون بھی چڑھایا جا سکتا ہے، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مسئلہ نمبر 10 یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون دینے سے، پہلا مسئلہ تھا خون چڑھانا، اس میں ہے خون دینا۔ روزے کی حالت میں خون دینے سے اگر کمزوری لاحق ہوتی ہو تو پھر خون دینا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، اور اگر خون دینے سے کمزوری نہ ہو تو پھر روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیشن کرنا یا وینیسیکشن کرنا یہ بالکل جائز ہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں حجامہ لگوانا اگر اس سے کمزوری ہو تو پھر مکروہ ہے، اگر کمزوری نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 11، روزے کی حالت میں لیبارٹری میں ٹیسٹ دینے کے لیے یعنی خون دینا یہ بھی جائز ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مسئلہ نمبر 12 یہ ہے کہ اگر کسی کی منہ میں چھالے ہو یا منہ میں زخم ہو اور شدید ضرورت کے وقت وہ کوئی دوا منہ کے اندر لگا لے اور اس کو تھوک لے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، اور بغیر ضرورت کی منہ کے اندر اس طرح دوائی لگانا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر دوائی حلق سے نیچے اتر گئی تو پھر روزہ جو ہے اس کا ٹوٹ جائے گا اور اس کی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 13، روزے کی حالت میں داڑھ نکلوانا یعنی دانت نکلوانا ڈاکٹر سے اگر اس کی شدید ضرورت ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ پھر اگر دوائی یا خون وہ پیٹ کے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ جو ہے ٹوٹنے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ دوائی یا خون توک کے برابر ہو یا توک سے زیادہ ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ توک سے کم ہے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ توک کے برابر ہے یا زیادہ ہے؟ تو اگر اس کا ذائقہ جو ہے حلق میں محسوس ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد ہوگا، اور اگر اس کا ذائقہ حلق میں محسوس نہیں ہوا تو پھر اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 14 یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک سے کوئی فرق نہیں آتا، چاہے مسواک سوکھی ہو یا تازی ہو، زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد ہو، اور چاہے اس کا کڑوا پن حلق میں محسوس کیوں نہ ہو، روزے کی حالت میں مسواک بالکل جائز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں آتا۔ اور اگر اتفاق سے مسواک کا کوئی ریشہ وہ حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مسئلہ نمبر 15، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، دنداسہ استعمال کرنا یہ مکروہ ہے، اور اگر اس کا کوئی ذرہ حلق سے نیچے اتر گیا یا ذائقہ حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر اس سے روزہ فاسد بھی ہوگا۔ مسئلہ نمبر 16 یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رات سے اس کو نہانے کی ضرورت ہے اور سحری کے وقت وہ بیدار ہوا اور اس کو اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ سحری سے پہلے یعنی غسل کر لے، تو حالت جنابت میں بھی وہ سحری کھا سکتا ہے، اور صبح صادق کے بعد جو ہے وہ غسل کر لے اور نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے پورا کا پورا روزہ جنابت کی حالت میں گزارا تو وہ گنہگار تو ہوگا لیکن اس کا روزہ ہو جائے گا، روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، باقی غسل نہ کرنے کا وہ گناہ الگ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 17 یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں آنسو یا پسینے کی 1-2 قطرے زبان یعنی منہ میں آ گئے اور وہ خود بخود یعنی حلق سے نیچے اتر گئی تو اس سے روزے میں فرق نہیں آتا، کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ البتہ اگر وہ قطرے زیادہ ہو اور اس کی نمکینی پوری منہ میں محسوس ہوئی تو پھر جو ہے اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔
مسئلہ نمبر 18 یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دن کی وقت سرما لگانا، سر میں تیل لگانا، بدن مالش کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مسئلہ نمبر 19 یہ ہے کہ روزے کی حالت میں عطر سونگھنا، یعنی عطر لگا کر سونگھنا یا کوئی بھی خوشبو سونگھنا، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، البتہ اگر وہ خوشبو دھوئی والی ہے، جیسا کہ میں نے پہلی بیان کیا کہ اگر بتی ہے یا لوبان کا دھواں ہے اور اس کو قصدن لے کر اندر گیا تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دھوئی کے علاوہ جتنی بھی خوشبو ہے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مسئلہ نمبر یہ 19 مسائل ہیں۔ آگے جو مسئلہ نمبر 20 ہے وہ تھوڑا تفصیلی ہے، اس لیے اس کو انشاءاللہ آگے کلپ میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔